اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں۔ ناظرین آج 8 محرم منسوب ہے حضرت غازی عباس علمدار سے۔ آج 8 محرم الحرام غازی کی بہنوں کے لیے قیامت کا دن ہے۔ آج کا دن اس با وفا غازی عباس علمدار سے منسوب ہے جو اہل حرم کی آس ہے، سکینہ کی پیاس کی آس ہے، جو سب کے پردے کا محافظ ہے، جو مولا حسین علیہ السلام کی قوت و طاقت ہے۔ ناظرین گفتگو کریں گے آج کا ٹاپک بھی رہے گا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ جو منقبت خواں نوحہ خواں جو موجود ہوں گے وہ بھی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قصیدے پڑھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں، ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروباری شخصیت ہیں، سماجی رہنما ہیں، جناب محمد دانش صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خورشید صاحب جو کہ سماجی رہنما بھی ہیں اور بہت ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز وغیرہ میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ تیسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوحہ خواں ہیں جناب افتخار زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں سعدیہ مدثر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین سب سے پہلے ہم سنیں گے سعدیہ مدثر سے ایک منقبت۔ جی سعدیہ۔ سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی۔ جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی۔ لبوں پہ تیرا ہی نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان سار کرنا۔ حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان سار کرنا۔ یہی ہے تیرا پیام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھیں نعت خواں سعدیہ مدثر صاحبہ۔ ہم بڑھیں گے مہمانوں کی جانب، اور انور خورشید صاحب سے جو ہے میرا یہ سوال ہے کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ آپ تعلیم کے نصاب کی بات جی 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 دیکھیں، کیونکہ آپ کا تعلیم سے زیادہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ دیکھیں شاہ رخ صاحب، یہ ہمارے جو نصاب کا جو ہمارے ملک کے اندر ایک رواج چل رہا ہے نا، وہ بڑا ہی غمگیر قسم کا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلے جائیں
اسلام آباد سے کسی دوسرے صوبے میں چلے جائیں، کسی دوسرے صوبے سے اسلام آباد میں چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ صوبے کے اندر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں چلے جائیں، ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ میں چلے جائیں، تو وہاں پہ نصاب کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کوئی کسی بورڈ میں کچھ پڑھ رہے ہیں، کسی بورڈ میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر کسی ایک شہر کو اٹھا لیں، کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئی بھی شہر اٹھا لیں، وہاں پہ آپ ایک اسکول اور دوسرے اسکول میں دیکھیں ان کا آپس کا نصاب نہیں ملتا۔ ایک اسکول سے دوسرے، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کی بات میں نہیں کر رہا، میں کریکولم کی بات کر رہا ہوں کہ کریکولم ہی نہیں ملتا، اور وہ دوسری جگہ جاتے ہیں تو ادھر کچھ دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک اسکول میں کوئی اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نصاب موجود ہے اس کے اندر جدت نہیں ہے، کہ جو آپ کا کئی سال پہلے سے کوئی چیزیں چل رہی ہیں وہی چیزیں ابھی بھی ویسی کی ویسی چل رہی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ نصاب کی کتابوں میں، خاص طور پہ جو سرکاری ہماری پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں، زیادہ تر پنجاب کی چلتی ہیں، ان میں کچھ ایسی اسلامی شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں ابھی نکلی ہیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کوئی خاص طور پہ چند لوگ ایسے ہیں کہ اس کے کچھ امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں، کئی چیزیں اس میں سے نکالی ہوئی ہیں، کئی چیزیں ایسی ڈالی ہوئی ہیں، وہ ابھی کافی سوشل میڈیا پہ اس کا چرچا ہوا ہے۔ اب اس کو حکومت وقت کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے بالکل کہ نصاب کے اوپر کرنا چاہیے۔ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس پہ جو وزیر تعلیم تھے وہ لگے ہوئے تھے سنگل کریکولم کے اوپر، کہ پورے ملک میں سنگل کریکولم رہے، اور تمام جگہوں پہ اگر بچہ، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے کاروبار کے وجہ سے، اپنی نوکریوں کے سلسلے میں، یا کوئی یعنی کہ اپنے روزگار کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ کئی خواتین ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے، وہ کبھی سسرال میں ہوتی ہیں، کبھی میکے میں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اس طرح۔ تو اس حساب سے کریکولم ایک ہونا چاہیے کہ تمام جگہ جو بچے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو کہ دوسری جگہ دوسری کتابیں لیں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک اور چیز ابھی دیکھنے میں آئی ہے، خاص طور پہ پچھلے کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں 9ویں 10ویں کے، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے جو امتحان ہوتے ہیں تمام قسم کے، سائنس ہے، آرٹس ہے، آئی سی ایس ہے، یا اور جو بھی مضامین میں، جب ان کے رزلٹ آتا ہے میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ کا، اس کے بعد میٹرک کے رزلٹ کے بعد کالجوں کے اندر، تمام جتنے بھی کالج ہیں ان کے اندر جو تعلیم کا ایڈمیشن کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پہ رزلٹ سے پہلے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں، پچھلی مارک شیٹ کے اوپر، کئی جگہوں پہ انتظار کرتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے اندر اور پیرنٹس کے تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے۔ جب وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں اپنا رزلٹ آنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو داخلے ہو چکے۔ اور مین یونیورسٹیز میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے، بعض یونیورسٹی بہت پہلے داخلے کھول لیتی ہے کہ کسی طرح بچے آ جائیں، کیونکہ انہوں نے ارننگ کرنی ہوتی ہے تعلیم میں۔ تو ابھی تعلیم کا تو وہ ہمارے پاس گورنمنٹ لیول سے لے کے کسی نجی تک بھی ہم چلے جائیں، وہ چیز رہی نہیں ہے کہ یہ ایک سروس ہے، یہ خدمت ہے، تعلیم دینا ایک خدمت ہے۔ اب وہ خدمت والا مسئلہ ہی نہیں رہا، یہ تو ارننگ والی بات ہوگی، یہ تو ایک بزنس ہے۔ تو اس کو بزنس بنایا ہو کہ جلد از جلد ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ جائیں، جلد از جلد ہم ان کو اپنے پاس، یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں۔ ایک آرٹیکل ہے آئین کا، آرٹیکل 25A، وہ کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے کی مفت تعلیم کی ذمہ داری ریاست پہ ہے۔ ریاست سے مراد ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے۔ صدر پاکستان کے یہ ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے سارے بچے تعلیم لازمی حاصل کریں، اور اس وقت تقریباً 25 ملین سے زیادہ، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو اسکولوں میں نہیں ہیں، اسکولوں سے باہر ہیں، کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ریاست کو بھی دیکھنا چاہیے، سنگل نصاب کو بھی دیکھنا چاہیے، یونیورسٹی کالج کے ایڈمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہر بچہ اسکول کے اندر جائے، اس چیز کو بھی دیکھنا ریاست کا کام ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ محرم کے احترام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، محرم جو ہے جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، پہلے میں اس طرح سے آتا ہوں کہ اسلامی مہینے جو 12 مہینے ہیں، جیسے محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج تک جاتے ہیں، یہ 12 مہینے، سارے مہینوں کے اپنا اپنا تقدس ہے۔
تو ہمارے دین میں ہے کہ رمضان سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے. جی جی تو رمضان کے اندر ہم جو کرتے ہیں یعنی کہ مختلف ہمارے جو روزمرہ کی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں ان کو چھوڑ کے ہم دین کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح جب محرم کا ذکر آتا ہے تو محرم اب دیکھیں ہم اپنی برتھ ڈے سارے مناتے ہیں, اپنی برتھ ڈیز مناتے ہیں, ہم برسیاں مناتے ہیں, اپنی دادا کی, پردادا کی, والد کی, چاچا کی برسیاں مناتے ہیں, پھر ان کے 40ویں کرتے ہیں, ان کے سوئم کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. مگر دیکھنا چاہیے کہ محرم میں ہوا کیا تھا, یہ سمجھنے کی بات ہے تمام مسلمانوں کو. یہ صرف محرم, کیونکہ محرم کوئی اہل شیعوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ سنیوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ وہابیوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر تمام مسلمانوں کو اس کا اس طرح سے احترام کرنا چاہیے, اور خاص طور پر یہ جو 10 دن شروع کے ہیں, کیوں کہ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ کسی ایک شخص کی نہیں تھی, وہ اہل تشیع کے لیے نہیں تھی, وہ اسلام کے لیے تھی. وہ ہمیشہ کی زندہ مثال ہو گیا مسلمانوں کے لیے, قیامت تک یہ چیز چلتی رہے گی. تو لہٰذا ہمیں محرم کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے, ہر طریقے سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب, اور دانش بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ کل جیسے کہ ہمارے ساتھ عدنان بھائی بھی موجود تھے, تو عدنان بھائی کے ہی دوست بھی ہیں, پارٹنر بھی ہیں دانش بھائی, تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ دونوں مل کے محفل آرگنائز کرتے ہیں, تو اس کی شروعات کہاں سے کی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ ہم نے 2009 میں اس کی شروعات کی تھی. جی ہم نے مطلب چھوٹے پیمانے پہ اس کو شروع کیا, گھر پہ 1-2 نعت خواں بلا لیے, اس طرح مطلب ہر سال پھر یہ ہمارا بڑھتا گیا. یہ ہمارا شوق بھی تھا, تو ہر سال اس کو, عدنان میرا کزن بھی ہے. اچھا, ہاں عدنان میرا کزن بھی ہے, تو ہماری بانڈنگ بہت اچھی ہے آپس میں. بس ہم وہ کرتے گئے اس کو اللہ پاک نے وسیع کر دیا. پہلے ہم گھر پہ کرتے تھے, پھر گلی میں آئے, گلی سے پھر ہم ہال چلے گئے, اب الحمدللہ ہال میں ہماری بڑی شاندار محفل ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اس میں مشکلات بھی پیش آتی ہوں گی آپ لوگوں کو؟ مشکلات شروع میں تو نہیں آتی تھی, اب زیادہ ہو گئی ہیں. اب نعت خواں حضرات ٹائم نہیں دیتے, کوئی ٹائم دے دیتا ہے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے. ڈیمانڈ تو obviously بات ہے, وہ تو ہر نعت خواں کرتا ہے. اچھا, اور بلانا ہماری مجبوری بھی ہے, لوگ سننا بھی چاہتے ہیں ان کو. اچھا, تو اس وجہ سے مجبوری میں بلانا پڑتا ہے. مجبوری میں بھی بلانا پڑتا ہے. تو پھر نہ بلائیں, آپ دوسرے نعت خواہوں کو موقع دینا. نیو ٹیلنٹ اتنے سارے نعت خواہ ہیں, ان کو موقع دیں. دیکھیں پبلک ہی نعت خواہ اوپر لے کر آتی ہے نا, تو وہ بھی وہی کرا سکتی ہے. پبلک سننا چاہتی ہے ان کو. اچھا, ہاں پبلک سننا چاہتی ہے. اب ہمارا یہ پروگرام, ان کی کاپیز بھی بنی ہوئی ہوں گی نا, ان کی کاپیز کو بلا لیں. کاپیز تو کوئی نہیں سنے گا نا. اچھا, ہاں, تو یہ ہمارا ابھی جو لاسٹ پروگرام ہوا, یہ ہمارا صبح 5 بجے تک گیا, تو پبلک کا زور نہیں ٹوٹا ہمارا, کیوں سارے بڑے نام تھے ماشاءاللہ. اچھا, ہاں, تو بہت اچھا پروگرام ہوا. صحیح. اچھا, اپنے کاروبار کے حوالے سے کچھ بتائیے. میرا جی ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے. جو عدنان بھائی کا ہے وہی آپ کا؟ پاک گدون گڈس کے نام سے میری کمپنی ہے, تو ہم اس کو رن کرتے ہیں. اچھا, ہاں, تقریباً 25 سال سے ہمارا بزنس ہے. صحیح. ناظرین بڑھیں گے ہم افتخار بھائی کی جانب, ان سے سنیں گے ایک منقبت, اور پھر بڑھیں گے ہم بریک کی جانب. جی افتخار بھائی. گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے, گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے, پرچم حضرت عباس لگا رکھا ہے. گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے, جب سے عباس سے جینے کی دعا مانگی ہے, جب سے عباس سے جینے کی دعا مانگی ہے, موت نے خود مجھے مرنے سے بچا رکھا ہے. گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے. کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید, کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید, تیرے لشکر کو تو بچے نے ڈرا رکھا ہے.
گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ثناخواں ہیں جناب سید عدنان قادری صاحب، اور ان سے ہم سنیں گے ایک منقبت. جی عدنان. کربلا کی خاک میں کیا آدمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک میں کیا آدمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک میں کیا آدمی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر. وہ جو ایک سجدہ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر. فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں گئے. فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں گئے. اور وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ. وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ. اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں گئے. اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں گئے. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے سید عدنان قادری صاحب. بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب. دانش بھائی سے میرا یہ سوال ہے، جو آپ محفل وغیرہ کراتے ہیں تو اس کے اخراجات وغیرہ؟ اخراجات جی شروع میں تو بہت کم تھے. اچھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی نعت خانوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی ہے. جی جی. تو کم سے کم سب سے زیادہ مطلب تنگ آپ نعت خانوں سے ہیں؟ نہیں تنگ تو نہیں ہے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے. اچھا اچھا. ہاں ہم خوشی سے بلاتے ہیں ہم کو. صحیح صحیح صحیح. تو 20 سے 25 لاکھ روپے تقریباً
ایک محفل پہ خرچ. تو آپ مطلب کسی سے تعاون لیتے ہیں ڈونیشن وغیرہ یا صرف آپ لوگ خود ہی کرتے ہیں؟ خود ہی کرتے ہیں. میں ہوں، عدنان ہے. صحیح. تو عدنان بھائی کا اور آپ کا ساتھ کب سے؟ تو آپ نے بتایا کزن ہے، کزن سے ہیں. ساتھ بس 2009 میں ہم ساتھ جڑ گئے نا محفل کے ذریعے، ہم زیادہ کلوز ہو گئے. سرکار کی محفل نے دونوں کو جوڑ دیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی اسکالر سیدہ عفت تنزیل صاحبہ. عفت تنزیل صاحبہ، سوال آیا ہے کہ روحانی مریض اور نفسیاتی مریض میں کیا فرق ہے؟ روحانی مریض اور نفسیاتی مریض میں سمٹمز ایک ہی ہوتے ہیں. اچھا، تقریباً. صحیح. جو روحانی مریض ہوتا ہے اور جو اثراتی مریض ہوتا ہے، جی جی، نہیں، اثراتی مریض اور نفسیاتی مریض، ان کے تقریباً حرکات و سکنات، ان کی سمٹم سب ایک ہی ہوتے ہیں. فرق اس میں بہت باریک سا ہوتا ہے، باریک سی ایک لائن ہوتی ہے. میں اس کو اس طریقے سے سمجھا سکتی ہوں. اپنا ایک کیس ابھی کچھ دن پہلے میں نے کیا ہے، اسی سے میں بتا دیتی ہوں تو سمجھ میں آ جائے گی بات نا، ورنہ تو بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. جی جی. ایک خاتون کا کام آیا ہمارے پاس کہ وہ نا ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. تو وہ ان کو یہ تھا کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے، تو وہ ان کو الٹیاں لگی رہتی تھیں، ان کو موشن ہوتے رہتے تھے، اور بہت ساری دواؤں کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو بوڑھی ضعیف تھی، چھوٹا سا گھر تھا ان کا. اچھا، ان کا ایک بیٹا امریکہ میں تھا. تو اس نے بھی کال کیا کہ جی میری اماں جو ہے نا، ان کو صحیح کرتے ہیں، پھر جو پیسے جو آپ لوگ بولیں گے میں آپ کو اس سے 4 گنا زیادہ دوں گا. تو جب ان کی امی کا ہاتھ مت پکڑا، ان کو دیکھا، تو وہ نفسیاتی مریض تھی نا. اچھا. تو ان کے ساتھ ایسی کوئی بھی اثراتی معاملات نہیں تھے. وہ جب ان کو چیک کیا تو وہ ان کو لگتا تھا کہ خود ہی سے کہ ان کے اوپر جادو ہے، لوگ حسد کرتے ہیں ان سے، تو اس لیے جادو کروایا ہوا ہے، بیٹا امریکہ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھتی تھیں. اور جو ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ چھوٹا سا گھر تھا، عمر زیادہ تھی، تو وہ زیادہ مکھن اور گھی کا استعمال کرتی تھیں. چلنا پھرنا واک ان کا تھا نہیں. تو بس ان سے کہا کہ جی آپ مکھن وغیرہ استعمال کرتی ہیں، گھی اصلی گھی دیسی گھی، تو ہاں اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، ہم اصلی گھی. جو ان کو لگتا ہے نا، وہ تو آج کل سب کو لگتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے کرا رکھا ہے. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کو ہاتھ مت پکڑتے ہیں، اپنا حساب کتاب دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. لیکن دونوں کی چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں. صحیح نا، اثرات مطلب سمٹمز ایک ہی ہوتے ہیں. ان کو خود لگتا ہے کہ نفسیاتی والوں کو کہ ہم پہ جادو کرایا گیا ہے، لیکن وہ ہوتے نفسیاتی ہیں. اچھا صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ روحیں اپنے گھر والوں سے ملنے آتی ہیں؟ روحیں اپنے گھر والوں سے ملنے آتی ہیں، یہ تو بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہاں آتی ہیں. شارٹ کر دیں تھوڑا سا. شارٹ کر دیتی ہوں. روحیں آتی ہیں، خواب کی صورت میں آتی ہیں. خواب کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہر جمعرات آتے ہیں، اور اس طرح سے کچھ. دیکھیں، خواب کے وہ روحیں جو ہے نا، وہ ہمارے جو ارواح جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے اچھی امید بھی رکھتے ہیں، اچھی خبر کہ ہم بھی نیکی کی راہ پہ چلیں. جو جس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا سوچتے ہیں، اور وہ انتظار بھی کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں. خواب کی صورت میں آتے ہیں. اب روح کی اپنی طاقت ہے، دنیا میں اس نے اچھے اعمال جتنے کیے ہوں گے تو اس کی طاقت اتنی ہوگی اچھی. ویسے عموماً خواب کی صورت میں آتے ہیں. اور جو لوگوں کو گھروں میں دکھ جاتی ہیں چیزیں کہ جی ہمارے اماں آ گئی تو ہمارے ابا آ گئے، وہ ہمزاد ہوتے ہیں. مرنے کے بعد بھی، ویسے جس دن میت اٹھتی ہے لوگوں کی، تو مرنے کے بعد بھی 3 دن تک تو ہمزاد گھر میں ہی رہتا ہے. اچھا. زیادہ تر وہ نہیں جاتے؟ نہیں، وہ پھر اس کے بعد جب قبر پہ ہوتا ہے تو وہ آتے رہتے ہیں ملنے کے لیے. ہمزاد بھی آتے ہیں گھروں میں، اپنے گھروں میں. جیسے ہر بندے کا ایک ہمزاد ہوتا ہے. اللہ نے نا روح کے ساتھ نار بھی ڈالا ہے. روح کے ساتھ نار بھی ہے. تو روح تو عالم ارواح چلی جاتی ہے، وہیں سے وہ خواب کی صورت میں بھی آتی ہے. اب وہ اور روح، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے روح والا. روحیں بھی آتی ہیں. اب وہ سمجھ کی بات ہے لوگوں کی کہ اگر انہیں روح اور ہمزاد میں فرق محسوس ہو جن لوگوں کو، تو وہ فرق کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ہمزاد اور روح کو ملا دیتے ہیں. کسی کو تو اپنے گھر میں نظر آ رہا ہے نا، اس کو تھوڑی پتہ یہ ہمزاد ہے اور روح ہے، وہ تو ڈر گیا اس سے. ہاں، تو وہ زیادہ تر ہمزاد ہوتے ہیں. ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح. حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں.
ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت سے لوگوں نے تعاون کیا ہے تبرکات میں. جو تبرکات ہم نے شروع دن میں بھی بانٹے اور انشاءاللہ 9 اور 10 کو بھی انشاءاللہ ہم تبرکات تقسیم کریں گے, جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت سے ہم شال وغیرہ, چادریں, لیڈیز چادریں, ایرانی شال وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہم تقسیم کر رہے ہیں, اور جو شروع دن میں بھی ہم نے کی. اس کے علاوہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے چاندی کی بالیاں ہم نے شروع میں بھی تقسیم کی, انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے تبرکات ہمارے پاس پہنچے, کچھ کربلا سے بھی پہنچے, کچھ حقیق, ایرانی حقیق, اور بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جس میں ہمارے ساتھ رضوان بھائی ہیں حیدرآباد سے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جنہوں نے شیلڈیں بھیجیں اور انہوں نے کہا پروگرام میں آپ کے جتنے بھی عاشق اہل بیت آئیں گے ان سب کو میری جانب سے یہ آپ ایک ایک شیلڈ دیں گے. تو لبیک یا حسین اور یا حسین سلام, یہ اس شیلڈ پہ لکھا ہے. یہ شیلڈ انہوں نے تمام عاشق اہل بیت کے لیے بھیجی ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور تبرکات میں ہمارے ساتھ جس نے تعاون کیا ہے ان سب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جس میں جاوید اسٹیل ہیں, عدنان بھائی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے علی زیدی بھائی ہیں, اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں. ناظرین بڑھیں گے ہم واقعہ کربلا کی جانب, جو کہ ہمیں روزانہ واقعہ کربلا سناتے ہیں ننھے سے ذاکر اہل بیت محمد واحد زیدی صاحب. جی واحد. آج 8 محرم ہے, کل 7 محرم تھی, یعنی قیام حسینی پہ پانی بند ہو چکا ہے. ترتیب وار شہادتوں کا سلسلہ تو کچھ یوں رہا کہ پہلے عزیزوں, پھر احباب, اور پھر جوانان بنو ہاشم کے لاشیں آنا شروع ہوئے. لیکن علمدار کربلا اور ہم شبی پیمبر کی شہادت میں اختلاف ہے. غالباً امکان یہی ہے کہ علمدار کربلا کی شہادت ہم شبی پیمبر سے پہلے ہوئی ہے. آج 8 محرم ہے. آج کا دن منسوب ہے دعائے علی اور تمنائے بطول سے. نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے, نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے, نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی, نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے, نہ کرار نہ جرار, نہ یہ خیبر میں علم, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے. تو جس نے عمر بھر نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. اور کیسے مانگی ہے کہ ساری رات عبادت خدا میں بسر کرنے والے علی نے سر کو سجدہ خالق میں رکھ کے کہا, ایک جری چاہیے تاریخ شجاعت کے لیے, کربلا میں میرے شبیر کی نصرت کے لیے, اور ناموس پیمبر کی حفاظت کے لیے. یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے, میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو. خدا نے عباس دیا. شجاعتوں کی کندیل, علی کی مکمل تصویر, عباس عرش سے فرش کی زینت بنے. حسین اور عباس کے درمیان بے تحاشا محبت ہے, اور اس محبت کو دیکھ کر میرا دل کہتا ہے کہ بولے ہوں گے رب سے یہ حضرت یوسف, یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا, اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے, ایک عباس دے دیا ہوتا. میرا دل یہ کہتا ہے بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماس کیسے دے دیتا, ارے تو نہ شبیر ہے اور نہ ہی ماہ بطول, پھر میں عباس کیسے دے دیتا. وقت بدلا, نظارے بدلے, اور پھر یثرب سے سوئے کربلا ایک قافلہ رخصت ہوا. سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے یہ صدا, پہلا سفر زینب کہے سنسان کر دو راستہ, کیونکہ کارواں ہے اب رواں, کیونکہ عباس میرے کارواں. 2 محرم کو یہ کارواں کربلا پہنچا. فرات کی ترائی کے اندر خیمے لگائے گئے. تھکے ہوئے جسموں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملنا شروع ہوئی, راحت محسوس ہونا شروع ہوئی. کتنے میں ہی صدا آئی کہ اٹھاؤ یہاں سے اپنے یہ خیمے, امیر کا حکم ہے کہ یہاں ہم اپنے خیمے لگائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ گھاٹ کا کنارہ اتنا بڑا ہے, تم وہاں اپنے خیمے کیوں نہیں لگا لیتے. اب اشقیاء امام سے بد کلامی کرنے لگے. مرتبہ عباس نے تلوار کھینچی, ایک خط کھینچا, اور اس خط کو کھینچ کے کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھائے. اس میں اتنی ہمت کہ عباس کے کھینچے ہوئے خط کو عبور کر کے دکھائے.
لیکن اللہ لا یہ طاعت حسین. فوراً حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے عباس کو پیچھے کیا اور کہا عباس خیموں کو اٹھا لیجیے. مگر ایک مرتبہ جاتے ہوئے عباس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کر کہا میں کیا کروں ایک بند میں پابند ہوں ورنہ ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا. جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا چینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا. وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے تڑپو گے نہ گزرو گے میری گلی سے. لیکن اگر فضائل بڑے ہیں تو مصیبتیں بھی بڑی ہوں گی. جانتے ہیں کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو عباس کے علاوہ کسی پہ نہیں آئیں. پہلی، سر پہ گرز عباس کے لگا. دوسری، آنکھ میں تیر عباس کے لگا. تیسری، گھوڑے سے منہ کے بل صرف عباس گرے. اور چوتھی، بازو صرف عباس کے کٹے ہیں. عباس بار بار اجازت مانگتے ہیں، حسین اجازت نہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ نے پانی کی طلب کی. عباس سکینہ کو لے کر گئے. سکینہ نے اجازت تو دلوا دی لیکن حسین نے مولا نے سکینہ کو دیکھ کے کہا کہ سکینہ ابھی تو تم چچا عباس کو اجازت دلوا رہی ہو لیکن جب تمہیں شمر تماچے مارے گا تو تب تمہیں یہ چچا عباس بڑے یاد آئیں گے. عباس میدان میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی. ایک مرتبہ ترائی میں پہنچے، پانی کو بھرا. اب ایک مرتبہ واپس پلٹنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ ایک شکی نے وار کیا، ایک بازو قلم ہو گیا. عباس نے مشق سکینہ کو اور علم کو دوسرے ہاتھ میں تھاما. دوسرا وار ہوا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. اب ایک مرتبہ عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں سے تھاما. اب ایک مرتبہ ایک تیر چلا جو اس مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس میں جا لگا. اب مشق سکینہ سے پانی نہیں بہہ رہا، عباس کی امیدیں بہہ رہی ہیں. لیکن آج بھی پانی پہ عباس کا ہی قبضہ ہے. آج بھی یہ عباس کا معجزہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی پانی عباس کے روزے کا طواف کر رہا ہے اور عباس کا روزہ بار بار یہ بتاتا ہے لو دیکھ لو یہ ہم ہیں، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے گیسٹ کی جانب اور دانش بھائی سے میرا یہ سوال ہے محرم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور محرم کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہوتی ہیں، نیازیں وغیرہ اور کیا کیا خدمات کیا کیا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ محرم میں ہمارے ہاں پورے 10 دن قرآن خوانی ہوتی ہے ڈیلی. اچھا ماشاء اللہ. ڈیلی قرآن خوانی ہوتی ہے، نظر و نیاز بھی ہوتی ہے. پھر 9-10 محرم کو حلیم بنتا ہے ہمارے ہاں. اچھا ہاں، سارے کزنز مل کے ہم حلیم بناتے ہیں. مطلب آپ کل حلیم بنائیں گے اور پرسوں بھی حلیم بنائیں گے، ہمیں بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ ضرور. ٹھیک. اور کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آپ محرم کے حوالے سے؟ بس محرم الحرام کا لوگ تقدس کا خیال نہیں کرتے. جگہ جگہ گانے بج رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. میوزک کا بہت استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ دن کیا تھے ہمارے اوپر. صحیح. تو لوگوں کو اس بارے میں بڑا خیال کرنا چاہیے. میں ابھی بھی راستے میں آ رہا تھا گاڑی میں تو لوگوں نے بوفر میں گانے لگائے ہوئے تھے. صحیح صحیح. بڑی اونچی اونچی آوازوں میں بوفر میں گانے تو لگائے ہوئے ہوتے. کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نیاز مولا حسین کر رہے ہیں تو وہ اسی ادب کے ساتھ کریں. بڑے بڑے اسپیکر لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر قوالیاں لگا دیں گے یا کچھ بھی لگا دیں گے اور اس کے بعد ہاں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی زور زور سے اس کو بجاتے ہیں کہ پورا علاقہ سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بیمار ہے کچھ بھی ہے، بھائی آپ نے کرنی ہے آپ کریں، اپنے ادب کے ساتھ کریں نا رہ کر. کسی کو پریشان کر کے آپ کو کیا اس کا ثواب مل جائے گا؟ ایسا ہی ہے. اچھا ہم بڑھیں گے انور خورشید صاحب کی جانب. جی کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ناظرین کو؟ جی میرا میسیج ناظرین کے لیے تو نہیں، میرا میسیج حکومت وقت کے لیے ہے. اچھا. کہ جب محرم کے دن شروع ہو جاتے ہیں، یکم محرم سے لے کے خاص طور پر 10 محرم کی شام غریبہ کے بعد تک کے وقت میں، تو بڑے شہروں کے اندر بڑا سخت مسئلہ ہو جاتا ہے کمیونیکیشن کا. ایک دوسرے کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. جب اس کو ہم ڈیپلی اندر جا کے دیکھیں تو وہ ایک تھریٹ جب کوئی ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ سگنلز کو بند کیا جاتا ہے. جی.
ख़ास طور پر جو ہمارے انٹرنیٹ کے سگنلز ہیں جی جی وہ والے بند ہوتے ہیں، تو جس سے بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. موبائلز کے سگنل بھی موبائل کی بات کر رہا ہوں، ان کے سگنلز بند ہوتے ہیں تو اس سے آپس میں کمیونیکیشن کم ہوتا ہے. تو حکومت وقت کو اب یعنی کہ ہم کون سے دور میں رہ رہے ہیں، جی ہم جس دور میں پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی سیکورٹی کے اندر ان جدید چیزوں کو لایا جائے بالکل تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو لوگوں کے لیے عارضی طور پہ مصیبت ہوتی ہے ان کو ایک دوسرے میں، کیونکہ میں ایک واقعہ بھگت چکا ہوں اس کی وجہ سے اپنی فیملی کے اندر، بہت بڑا واقعہ، میں اس کو یہاں پہ ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا. صحیح. آج سے کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جو میں نے شور مچایا تھا. اس وقت رحمان ملک صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے، جی تو وہ سگنلز بند تھے تھوڑی دیر کے لیے. اس دن چھٹی نہیں تھی، جی جی مجھے نہیں پتا کس وجہ سے بند تھے، کوئی جلوس تھا کچھ تھا، تو لہٰذا ان کو میں نہیں کہتا کہ سیکورٹی کو چھوڑ دیا جائے. جی جی خاص طور پہ اہل تشیعوں کے جو جلوس ہوتے ہیں یا کوئی ان کی مجالس ہوتی ہیں، ان کی سیکورٹی کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اس سیکورٹی کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے، اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ یہ موبائل سگنل بھی کھلے رہیں، آپ کے انٹرنیٹ بھی کھلا رہے، سب کچھ چلتا رہے، مگر وہ والی پرابلم نہ ہو، یعنی کہ ان کی سیکورٹی کو زیادہ فول پروف کر دے تو اور اس کو سگنلز بھی جاری رہے اور تمام لوگوں کو سہولت بھی رہے. صحیح صحیح. ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے ایک نعت کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں شفاعت قادری صاحب اور وہ ہمیں منقبت سنا رہے ہیں. کون سی منقبت سنا رہے ہیں؟ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جن کے نانا نبی اور بابا علی، جن کے نانا نبی اور بابا علی، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کام میرا پھسلنا گر جانا، کام میرا پھسلنا گر جانا اور اٹھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. آخر میں حسین کی منقبت پیش کر رہے تھے. آج کا دن جو ہے منسوب ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں ان سے ایک فرمائش کروں گا کہ جاتے جاتے ہمیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منقبت سنا دیجئے. ناظرین اسی منقبت کے ساتھ ہم رخصت لیں گے آپ سے. اللہ حافظ. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی، تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، مولا مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. آیا نہ ہوگا اس طرح
حسن و شمال